الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل اجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. گرامی قدر سامعین، آج ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں صوم افطاری کروانے، ایک صوم رکھنے والے شخص کو افطاری کروانے کا ثواب بیان کیا گیا ہے. زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی صوم رکھنے والے کو افطاری کروائی، کسی روزے دار کو افطاری کروائی. روزے دار کو عربی میں کہتے ہیں صائم، اور روزے کا عربی نام ہے صوم. تو صوم رکھنے والا، روزے دار، صائم کو جس شخص نے افطاری کروائی تو اس کے ثواب کی طرح افطاری کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا. البتہ یہ بات یاد رہے کہ صوم رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ گویا تنبیہ ہے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح صوم رکھنے والے نے صوم رکھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اجر و ثواب متعین کر رکھا ہے. کسی نے اس کو افطاری کروائی تو اس کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب افطاری کروانے کو ملا، تو کیا اس کا ثواب گھٹ جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ نہیں، اس کا ثواب گھٹے گا نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں میں خود اپنے مال پر افطاری کروں گا تاکہ میرے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہ ہونے پائے. بات صحیح نہیں ہے. آپ افطاری کروائیں بھی، افطاری کریں بھی. اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھیں، اپنے افطاری سے خود اپنی بھی افطاری لائیں. اور اس سلسلے میں مسلمانوں کے ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا رواج ہے. مسجد میں سب اپنی اپنی افطاری لے کر کے پہنچتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی افطاری لے کر مسجد میں پہنچتا ہے، پھر سب ایک دوسرے کی افطاری میں شریک ہوتے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کا ثواب ملتا ہے. میں نے آپ کو افطاری کروائی، آپ نے مجھے افطاری کروا دی. میں اپنے گھر سے افطاری لے کر حاضر ہوا، آپ اپنے گھر سے افطاری لے کر حاضر ہوئے. تو اس طرح سے دونوں کا اجر و ثواب مل گیا. کسی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوئی. ہاں، یہاں ایک نقطہ اور ہے. روزے رکھنے اور روزے کا ثواب پانے کے معاملے میں سارے لوگ برابر نہیں ہیں. ایک آدمی اپنے صوم کی حفاظت کرتا ہے، پورا دن بھر سنت کے مطابق تمام اعمال انجام دیتا ہے، سحری کو آخری وقت میں کھاتا ہے اور اس کے بعد فجر کو باجماعت ادا کرتا ہے. اس کے بعد دن میں وہ اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے، گالی گلوچ سے اور کسی قسم کی برائی سے آلودہ نہیں کرتا. اپنے اعضاء کو لڑائی جھگڑے سے اور کسی غلط قسم کی غلط کاری سے محفوظ رکھتا ہے. وہ یاد رکھتا ہے کہ میں حالت صوم میں ہوں. قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. اور ایک شخص ہے جو سوتا رہتا ہے، ایک شخص ہے جو اپنی آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتا ہے، ایک شخص ہے جو اپنے کانوں سے غلط باتیں سنتا ہے، ایک شخص ہے جو اپنی زبان سے غلط باتیں بولتا ہے. ظاہر بات ہے دونوں کے صوم کا ثواب برابر نہیں ہے. اب اگر ایک شخص افطاری کرواتا ہے ایسے آدمی کو جس کا صوم مخدوش ہے، تو جس طرح اس کو صوم کا ثواب ملا ہے اسی طرح افطاری کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا. اور ایک شخص ایسے آدمی کو افطاری کرواتا ہے جس کے صوم کا ثواب کامل ہے، تو اس کو ویسے ہی ثواب ملے گا جس طرح کے صوم رکھنے والے کا ثواب ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ افطاری اگر کروانا ہے تو ہمیں ایسا شخص تلاش کرنا چاہیے
جس کا صوم بہتر سے بہتر ہو، تاکہ ہمیں ثواب اچھے سے اچھا ثواب ملے، یعنی اپنے امکان کی حد تک، ظاہر بات ہے اپنے امکان کی حد تک۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صوم کا ایک مستقل ثواب ہے، وہ آپ کو مل جائے گا افطاری کروانے پر، اور اس سے قطع نظر کہ صوم رکھنے والا کون ہے، نہیں، حدیث میں ہے کہ صائم کا ثواب ملے گا، اسی صائم کا جس صائم کو آپ نے افطاری کروایا ہے۔ اور ثواب گھٹتا اور بڑھتا ہے بہت سارے اسباب کی بنا پر، اس عمل والے کا اخلاص اور اس کا شوق اور جذبہ اور اس کے باطن میں کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ثواب گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ افطاری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا پوری طرح پیٹ بھر کے کھلا دیا جائے تب وہ افطاری ہوگی، یا جو پہلا لقمہ کھا رہا ہے وہی افطاری ہے، جس کی وجہ سے صوم ختم ہوا اس کا، وہ تو پہلا لقمہ ہے؟ تو اگر کسی نے کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا یا ایک کھجور کھلا دیا تو افطاری ہوگی، اب باقی کا جو کھانا کھائے گا کیا وہ افطاری نہیں ہے؟ یا صائم کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے، ایک شخص نے دن بھر صوم رکھا، اس کی وجہ سے وہ بھوکا اور پیاسا ہے، تو اس کے بھوک اور پیاس کو مٹانا مقصود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو جب آپ ایک صائم کو افطاری کرواتے ہیں تو گویا اس نے جو دن بھر صوم رکھا ہے، جو بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اب وہ کھا لے گا، پی لے گا، تو کھانے پینے کے بعد اس کے بدن کو پھر اگلے دن صوم رکھنے کی طاقت نصیب ہوگی، اس کی قوت بڑھے گی، اور اس قوت کے ذریعے سے اگلے دن پھر وہ اللہ کی عبادت کے لیے نشیط ہوگا اور اس کے اندر قوت ہوگی۔ تو یہ مقصود ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے کہا، کچھ علماء نے کہا کہ افطاری کا مقصود یہ ہے کہ بھر پیٹ آپ اس کو کھانا کھلائیں، تب آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرے اہل علم نے کہا نہیں، اگر آپ نے ایک کھجور بھی کھلا دیا تو آپ کو افطاری کا ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں عموم ہے، اور اس عموم میں معمولی افطاری کروانا بھی داخل ہے اور پورا پیٹ بھر کے کھلانا بھی داخل ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ کئی طرح کا اجر و ثواب ملے گا۔ معمولی آپ نے افطاری کروائی، اس حساب سے ثواب ملے گا۔ ایک شخص نے پوری طرح سے پیٹ بھر کے کھلایا تو کھانا کھلانے کا بھی ثواب ملے گا، افطاری کروانے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس ظاہر بات ہے دونوں کا ثواب برابر نہیں ہوگا، پیٹ بھر کے کھلانے والے کا ثواب زیادہ ہوگا، اور صرف ایک گھونٹ پانی پلا دینے والے کا ثواب اس کے مقابلے میں کم ہوگا۔ لیکن افطار کا، اس کے روزہ دار کا پورا ثواب جو وعدہ ہے اس میں کمی نہیں ہوگی، وہ تو یقیناً ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جس نے بھی کسی صائم کو افطار کروایا تو اس کی افطاری کا اسے پورا ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا وعدہ ہے ہر کسی کو ملے گا، لیکن ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو برابر ملے گا، کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا، اس کے اخلاص کے اعتبار سے، اس کے عمل و کردار کے اعتبار سے، اور ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے، اس لیے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ کے ہاں عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برابر اسی لیے نہیں کرتا، درجات ہیں اللہ کے ہاں، درجات ہیں، اور جہنم میں بھی درکات ہیں، اس میں بھی جتنا بڑا مجرم ہوگا اسی قدر اس کی سزا سخت ہوگی، اور جس کا جرم ہلکا ہوگا اس کی سزا بھی ہلکی ہوگی، اور نعمتوں کے معاملے میں جس کی عمل و کردار اور نیت اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہوگا اس کا اجر و ثواب بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہوگا، اور جس کے یہاں نیت اور عمل و کردار میں جس قدر کوتاہی ہوگی اسی قدر اس کے یہاں اجر میں کوتاہی اور کمی ہوگی۔ تو یہ رہی آج کی پہلی حدیث، اور ہم آج کی دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں، جو کہ کھانا کھلانے والے کو کیا دعا دیا جائے۔ جب کوئی آپ کو افطاری کروائے تو آپ اسے کیا دعا دیں۔ اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے۔ ان آداب اور اخلاق میں سے ایک ادب اور اخلاق یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کچھ کھانا کھلائے یا پانی پلائے تو آپ اسے دعا دیں۔ اور کیا دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں۔
وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى سعد بن عبادة رضی اللہ عنہ فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو سعد رضی اللہ عنہ روٹی اور تیل لے کر کے حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر آپ نے یہ دعا دی، آپ نے فرمایا افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس صوم رکھنے والے افطار کیا کریں، یعنی جب صوم والے افطار کریں گے تو گویا تم کو ان کے صوم کا ثواب ملے گا۔ تو صوم کرنے والوں نے تمہارے پاس افطار کیا، یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ثواب عطا فرمائے جو افطاری پر ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی دعا ہے کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر و ثواب عطا کرے جو کہ افطاری کروانے پر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ پہلا جملہ ہے افطر عندکم الصائمون، آپ کے پاس صوم رکھنے والے آ کے افطار کریں اور اس کا اجر و ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اکل طعامکم الابرار، اور آپ کے پاس نیک لوگ کھانا کھایا کریں۔ نیک لوگ کھانا کھائیں گے تو جیسے ابھی میں نے پیچھے بتایا کہ افطاری کرنے پر جو نیک ہوگا اس کے صوم کا ثواب زیادہ ہے، تو نیک کو افطاری کروانے کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو نیک لوگوں کو جب آپ کھانا کھلائیں گے اس کا مطلب آپ کے ساتھی نیک ہیں، آپ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اچھے لوگ آپ کے دوست ہیں، اگلے اچھے لوگوں کے دسترخوان پہ آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کے دسترخوان پر اچھے لوگ بیٹھتے ہیں، تو یہ گویا نیک لوگوں کی صحبت کی طرف دعوت ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی دعوت ہے اور نیک لوگوں کو کھانا کھلانے کی دعوت ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، کہ جب کھانا کھلاؤ تو کسی متقی پرہیزگار کو کھلاؤ کہ اس کو کھلانے کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں زیادہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ اجر و ثواب عطا کرے جو نیک لوگوں کو کھانا کھلانے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تمہارے پاس نیک لوگ آ کر کھانا کھایا کریں۔ وصلت علیکم الملائکہ، اور تم پر فرشتے صلاۃ بھیجیں، تم پر فرشتے صلاۃ پڑھیں۔ صلاۃ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے نبی پر صلاۃ نازل فرما۔ تو صلاۃ کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ چرچا کرے فرشتوں کے درمیان اس بندے کا ذکر کرے اور اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو یہاں فرشتوں کی صلاۃ، فرشتے دعا کریں، فرشتے بخشش کی دعا کریں، اور فرشتے اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو گناہ کرنا جانتے ہی نہیں، معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو جب کوئی کھانا کھلائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ فرشتے تمہارے لیے دعا کریں، تمہارے پاس صوم رکھنے والے افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ تو یہ دعا اگر کوئی آپ کو افطاری کروائے تو افطاری کروانے والے کو یہ دعا دینی چاہیے، اور عام دنوں میں رمضان کے علاوہ بھی اگر کوئی کھانا کھلائے تو یہ دعا اس کے لیے دینی چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی شمولیت ہے اور اس کا کمال ہے کہ ہر معاملے میں اس نے آداب سکھائی ہے۔ مہمان کے کیا آداب ہیں اور میزبان کے کیا آداب ہیں اور مہمان اور میزبان دونوں کے کیا آداب ہیں، یہ سب کی تعلیم ہمارے دین میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وہ کامل و شامل دین ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں قائم رکھے اور اس دین کو سیکھنے اور اسے سکھانے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر اللہ وفات دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔